اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دنیا کا سب سے زیادہ ظالم انسان یا سب سے ظالم بادشاہ کون سا تھا تو شاید آپ سوچیں گے ایڈولف ہٹلر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یا پھر آپ کے خیال میں چنگیز خان، یا پھر آپ سوچیں گے الیگزینڈر، یا پھر آپ کے کیوریس مائنڈ میں حجاج بن یوسف کا نام چل رہا ہوگا، یا پھر آپ سوچیں گے کہ وہ نیپولین تھا۔ لیکن مائی کیوریس فیلوز، ان بادشاہوں میں سے کوئی بھی بادشاہ اس انسان کے برابر کا ظلم نہ کر سکا جس کا ذکر میں آج کر رہا ہوں۔ اس انسان کا نام تھا امیر تیمور۔ ہسٹری کے مطابق اس بادشاہ نے 2 کروڑ لوگوں کی جان لی۔ دنیا کا اگر سب سے شفاق اور ظالم انسان امیر تیمور کو کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ امیر تیمور کا کہنا تھا کہ مجھے کٹے ہوئے جسم سے ابل کر نکلتے ہوئے خون کو دیکھ کر سکون ملتا ہے۔ امیر تیمور کی سلطنت 2 براعظموں میں قائم تھی۔ ازبکستان کے ایک غریب خاندان میں پیدا ہونے والے اس بادشاہ کی داستان کے بارے میں آج میں ذکر کروں گا سیکرٹس آف کنگز کی اس ایپیسوڈ میں، سو کیپ واچنگ۔ چنگیز خان تو منگول سردار کا بیٹا تھا، الیگزینڈر بھی ایک بادشاہ کا بیٹا تھا۔ ہٹلر کو فوج کی سپورٹ حاصل تھی، لیکن تیمور ایک غریب کسان کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک غریب انسان کا بہت غریب بیٹا تھا، لیکن اس کی رگوں میں خون منگولوں کا دوڑ رہا تھا، اور ایک ٹانگ سے لنگڑا ہونے کے باوجود بھی 2 براعظموں میں اپنی بادشاہت قائم کی۔ امیر تیمور ازبکستان میں 1370 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک معمولی کسان تھے۔ امیر تیمور اس قدر ظالم بادشاہ تھا کہ اس نے 2 کروڑ لوگوں کو بغیر وجہ کے قتل کر دیا۔ ہسٹری میں لکھا ہے کہ جب منگولوں نے ازبکستان پہ حملہ کیا تو اس وقت جن لوگوں کو قیدی بنایا گیا ان میں ایک عام سا سپاہی امیر تیمور بھی تھا۔ لیکن امیر تیمور بہت زیادہ جانباز اور انرجیٹک تھے۔ وہ جلد ہی منگولوں کی قید سے فرار ہو گئے، لیکن فرار ہوتے وقت منگولوں نے ان کی دائیں ٹانگ پہ تیر مارا، جس کی وجہ سے امیر تیمور زندگی بھر لنگڑا کر چلتے تھے، اور اسی وجہ سے امیر تیمور کا دوسرا نام امیر لنگ بھی ہے۔ لنگ ازبکستان کی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے لنگڑا، یعنی کہ امیر تیمور کو امیر لنگڑا یا امیر لنگ بھی کہا جاتا ہے۔ امیر تیمور چنگیز خان کے خاندان کا ایک فرد تھا، اور یہ چنگیز خان کے خاندان سے بلڈ ریلیشن بھی رکھتا تھا، لیکن امیر تیمور کو مغل اعظم اکبر بادشاہ کے آباء و اجداد میں گنا جاتا ہے، یعنی کہ تیمور کی آگے اولاد میں سے مغل امپائر سٹارٹ ہوئی۔ امیر تیمور نے اپنے قبیلے کے سردار بننے کے بعد سب سے پہلے افغانستان کے شہر ہرات کو فتح کیا۔ تمام ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ امیر تیمور پیدائشی طور پہ ایک جرنیل تھا۔ اسے جنگ میں لڑنا کسی نے بھی نہ سکھایا، یا اس کا واریر ٹیچر کوئی بھی نہ تھا۔ وہ جنگ میں یقینی شکست کو بھی فتح میں تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ وہ مہا کا ذہین تھا، اور ایک ٹانگ سے لنگڑا ہونے کے باوجود بھی تمام قبیلے اسے ہی اپنا سردار مانتے تھے۔ ہسٹری میں بڑے بڑے کنگ اور بڑے بڑے جرنیل گزرے ہیں، لیکن روس کے شہر ماسکو کو کم ہی جرنیلوں نے فتح کیا، لیکن تیمور نے ماسکو کو بھی ایک ہی دن میں فتح کر لیا، اور اس شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن ماسکو میں تو امیر تیمور اپنے دل کی بڑاس نکال رہا تھا۔ اس کا مقصد ماسکو پہ حکومت کرنا نہ تھا، بلکہ وہ تو خون بہا کر خوش ہوتا تھا۔ تیمور اس قدر بہادر اور جنگجو تھا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے لڑا کرتا تھا۔ ایک ہاتھ میں اس کے تلوار اور دوسرے میں کلہاڑا ہوتا تھا، اور وہ بلا خوف اور بغیر ڈھال کے جنگ میں میدان میں اتر جایا کرتا تھا۔ تیمور کی ٹانگیں جس قدر کمزور تھی، اس کے بازوؤں میں اس قدر طاقت تھی۔ ماسکو کے بعد تیمور نے یورپ کا رخ کیا اور یورپ کے بہت سارے شہروں میں فتح حاصل کی۔ تیمور کی فوج ایک آندھی کی طرح کسی شہر میں گھس جایا کرتی تھی
اور اس شہر کو تباہ و برباد کر دیتی تھی۔ شاید یہ منگولوں کے خون کا اثر تھا۔ تیمور ایک بہادر اور جنگجو انسان تھا، لیکن جب یہ کسی فوج کو کسی علاقے میں روانہ کیا کرتا تھا تو اس کو ایک بہت بھیانک آرڈر دیا کرتا تھا۔ یہ اس فوج کے سپہ سالار سے کہا کرتا تھا کہ جب تم اس علاقے پہ یا اس شہر پہ فتح حاصل کر لو گے تو وہاں پہ تمہیں قتل و غارت کی عام اجازت ہے، یعنی تم عام و خاص شخص، چھوٹے اور بڑے، معصوم اور جنگجو، ہر قسم کے انسان کو اپنی مرضی سے قتل کر سکتے ہو۔ لیکن ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ تیمور نے سائنٹسٹ اور انجینئرز پہ قتل عام کی پابندی لگا رکھی تھی۔ جی ہاں، امیر تیمور کا کہنا تھا کہ جس بھی علاقے میں فتح حاصل کی جائے وہاں پہ انجینئر اور سائنٹسٹ کو گرفتار کر کے سمرقند بخارا بھیج دیا جائے، کیونکہ تیمور بھی جانتا تھا کہ انجینئر اور سائنٹسٹ کسی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں، اور دنیا میں رول کرنے والی قوم انجینئرز اور سائنٹسٹ کی قدر کرتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ امیر تیمور کے دور میں سمرقند بخارا دنیا کے عظیم و ترین انجینئرز اور سائنٹسٹ کا گڑھ بن چکا تھا۔ وہ تمام دنیا سے سائنٹسٹ کو پکڑ پکڑ کر اپنے شہر میں لا کر ریسرچ کرواتا تھا۔ امیر تیمور کا یہ فخر تھا کہ اس کے شہر سمرقند بخارا میں دنیا کے عظیم ترین سائنٹسٹ رہتے ہیں۔ جس طرح آج امریکہ میں ایک سلیکون ویلی ہے، اسی طرح اس وقت دنیا میں سمرقند بخارا تھا، جو کہ دنیا کے عظیم ترین سائنٹسٹ کا گھر تھا، اور انہی کی لکھی ہوئی کتابیں آج تک دنیا میں ریوالو کر رہی ہیں۔ ہسٹورینز اس کی اس عادت پر اسے ہسٹری کا ذہین ترین کنگ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انجینئر، سائنٹسٹ اور کام کے لوگوں کی قدر کرتا تھا، لیکن جو لوگ دھرتی پہ بوجھ ہوتے تھے انہیں مروا دیا کرتا تھا۔ 1398 میں امیر تیمور نے ہندوستان پہ حملہ کر دیا اور ملتان سے ہوتے ہوئے دسمبر 1398 میں ہی دلی پہنچ گیا۔ دلی کو فتح کرنے کے بعد امیر تیمور میرٹھ گیا۔ وہاں پہ دریائے جمنا کی وادی اور ہندوؤں کے مقدس مقام ہریدوار میں جا کر ہندوؤں کا قتل عام کرنا شروع ہو گیا۔ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ امیر تیمور نے اس وادی میں اس قدر قتل کیے کہ وہ قتل کرتے ہوئے اپنی فوج سے کہا کرتا تھا کہ آپ جس قدر ہندو مارو گے اس قدر آپ کو ثواب ملے گا۔ امیر تیمور ہندوستان میں فتوحات حاصل کر رہا تھا، اسی وقت اسے ازبکستان سے ایک خبر آئی کہ وہاں پہ اس کے خلاف ایک بہت بڑی بغاوت تیار ہو رہی ہے۔ اس ڈر یا اس خوف یا اس دراندیشی سے امیر تیمور نے ہندوستان کو چھوڑ دیا اور وہ واپس سمرقند چلا گیا۔ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں جب تیمور موت کے قریب تھا تو وہ راتوں کو اٹھ جایا کرتا تھا اور وہ اپنے درباریوں سے چلا چلا کے کہتا تھا کہ اس نے جس کو بھی مارا ہے وہ لوگ اس کے خواب میں آتے ہیں اور وہ لوگ اسے نظر آتے ہیں۔ لیکن امیر تیمور پھر بھی اپنی خون ریزی سے باز نہ آیا۔ 1399 میں امیر تیمور نے اپنا آخری محاذ شروع کیا اور وہ مصر کے علاقے جا پہنچا، جہاں پہ اس نے امیر مصر کو قتل کر دیا۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد واپس سمرقند آ کے امیر تیمور نے چین پہ فتح حاصل کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن ہسٹری گواہ ہے کہ منگول خاندان کے علاوہ کبھی بھی چین میں کسی نے فتح حاصل نہ کی آج تک، اور یہی خواب لے کے امیر تیمور بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ امیر تیمور کہا کرتا تھا کہ چین اس کا علاقہ ہے کیونکہ وہ بھی منگولوں کی اولاد ہے، اور اس وقت اس زمانے میں 1399 میں چین پہ منگولوں کی اولاد ہی قابض تھے۔ تیمور کہا کرتا تھا کہ اگر وہ زندہ رہا تو تمام چین کے تمام منگول امپائرز کو ہرا کے وہ پورے چین پر قبضہ کر لے گا، کیونکہ وہ منگولوں کی اولاد ہے اور چین پر اب اس کا حق ہے۔ چنانچہ امیر تیمور نے اپنی زندگی کی آخری اور سب سے بڑی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ امیر تیمور ابھی جنگ کی تیاری میں ہی تھا جو کہ چین میں اس نے جا کے کرنی تھی۔ اسی اثنا میں وہ بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا اور 1405 میں وہ اس دنیا سے چل بسا۔ امیر تیمور کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ مجھے جب گردن کٹتی ہے تو اس کٹی ہوئی گردن کے جسم سے ابلا ہوا خون ابل کے باہر نکل رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ کر سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ امیر تیمور کی ظالمانہ شخصیت کی عکاسی کرتا ہے
کہ وہ چنگیز خان، لاکو خان اور الیگزینڈر سے بھی زیادہ ظالم بادشاہ تھا۔ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ امیر تیمور مہا کا ذہین تھا۔ ایک مرتبہ میدان جنگ میں امیر تیمور کا لشکر ایک بہت بڑی فوج کے گھیرے میں پھنس گیا۔ رات کا وقت تھا اور امیر تیمور کے جانشینوں نے اسے بتایا کہ جو مخالف فوج ہے وہ 10 گنا بڑی ہے۔ امیر تیمور نے اپنے لشکر کو کہا کہ آپ بہت سارے دیے جلاؤ اور ہر فوجی کے ہاتھ میں 8 سے 10 دیے ہونے چاہیے، اور وہ دیے میدان جنگ میں آ کے لہرانا شروع کر دو۔ اس کی فوج نے یہی کیا اور مخالف فوج یہ سمجھی کہ ہر فوجی کے ہاتھ میں ایک دیا ہے، اور یہ فوج ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، اور مخالف فوج اس دھوکے میں آ کے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی، جبکہ وہ چند ہزار لوگ تھے اور ہر فوجی کے ہاتھ میں 8 سے 10 دیے تھے۔ اسی طرح امیر تیمور کا لشکر ایک دفعہ کسی بہت بڑی فوج کے گھیرے میں آ گیا، جبکہ تیمور کے ساتھ چند وفادار ساتھی تھے۔ امیر تیمور ایک جنگل میں گھس گیا اور وہاں پہ بہت تیز تیز جھاڑیوں اور درختوں کو اپنی فوج کے ساتھ ہلانا شروع ہو گیا۔ جو مخالف فوج میدان جنگ میں کھڑی تھی وہ یہ سمجھی کہ جنگل کے اندر میں ایک بہت بڑی فوج ان کا انتظار کر رہی ہے، جبکہ جنگل کے اندر چند سپاہی درختوں کی ٹہنیوں کو ہلا رہے تھے۔ یہ سوچ کر اور اس خوف سے مخالف فوج میدان جنگ سے بھاگ گئی۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ امیر تیمور ایک بہت ذہین جنرل تھا، جس کی وجہ سے اس نے موت تک کسی بھی میدان جنگ میں شکست نہ کھائی۔ امیر تیمور کا سب سے ظالمانہ رویہ یہ تھا کہ یہ جس علاقے کو فتح کرتا تھا وہاں پہ چنگیز خان کی طرح کھوپڑیوں کے مینار لازمی بنواتا تھا۔ یہ اس کا باقی حکمرانوں پہ خوف طاری کرنے کا ایک طریقہ تھا، جو کہ تمام منگولوں کی ایک روایت تھی۔ اور ایسا یہ کرتا بھی کیوں نہ، اس کے اندر بھی تو آخر منگولوں کا ہی خون تھا۔ امیر تیمور کی اولاد اتنی قابل نہ نکلی اور اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت کو زوال آ گیا۔ یہ تھی امیر تیمور اور دنیا کے ظالم ترین بادشاہ پہ ایک بہت ہی شارٹ ڈاکومنٹری۔ امید ہے یہ ڈاکومنٹری آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور بہت زیادہ پراسرار اور عجیب لگی ہوگی۔ کیپ واچنگ سیکریٹس آف کنگز۔